بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو دین کا علم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، انشاءاللہ العزیز آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ سورۃ البقرہ کی 2 آیات کی تلاوت، ترجمہ اور تشریح شیئر کروں گا، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ مکمل بات سمجھ میں آ سکے۔ آئیے اب مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تعارف۔ سورۃ البقرہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے۔ اس سورت میں اس گائے کا واقعہ مذکور ہے جسے ذبح کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ بقرہ ہے، کیونکہ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ یہ سورت مدنی ہے اور اس میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ سورۃ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ تشریح۔ مختلف صورتوں کے شروع میں یہ حروف اسی طرح الگ الگ نازل ہوئے تھے، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کا ٹھیک مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک راز ہے جس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور عقیدے یا عمل کا کوئی مسئلہ ان کے سمجھنے پر موقوف نہیں۔ نمبر 2، یعنی اس کتاب کی ہر بات کسی شک و شبہ کے بغیر درست ہے۔ انسان کی لکھی ہوئی کسی کتاب کو 100% شک سے پاک نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ انسان کتنا ہی بڑا عالم ہو، اس کا علم محدود ہوتا ہے، اور اکثر اس کی کتاب اس کے ذاتی گمان پر مبنی ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے جس کا علم لامحدود بھی ہے اور 100% یقینی بھی، اس لیے اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ کسی کو شک ہو تو یہ اس کی ناسمجھی کی وجہ سے ہوگا، کتاب کی کوئی بات شک والی نہیں۔ نمبر 3، اگرچہ قرآن کریم نے صحیح راستہ ہر ایک کو دکھایا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، اس لیے اس معنی کے لحاظ سے اس کی ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس ہدایت کا فائدہ انہی کو پہنچتا ہے جو اس کی بات مان کر اس کے تمام احکام اور تعلیمات پر عمل کریں۔ اس لیے یہ فرمایا گیا کہ یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ڈر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ اسے ایک دن اللہ کے حضور اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے، لہٰذا مجھے کوئی ایسا کام نہ کرنا چاہیے جو اس کی ناراضی کا باعث ہو، اور اسی خوف اور دھیان کا نام تقویٰ ہے۔ دوستو، آج ہم نے سورۃ البقرہ کی 2 آیات کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل دین کا علم ضرور سبسکرائب کریں۔